یہ قانون پیدا نہیں کیا تھا کہ بیٹیوں کو ننگا کر دو. میرے نانا رسول نے یہ نہیں کہا تھا میرے مولا حسین نے کہ بیٹیوں کو قربان کر دو. وہ تو سید کی وہ ذات ہے، جب سید ہے تو آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں، سید نہ ہوتا تو کوئی ذات ہی نہ ہوتی ہماری. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ قانون بنے، سیاست آئے، بیٹیوں کو پہلے ترجیح دی جائے، بھائیوں کو ترجیح دی جائے، بزرگوں کو ترجیح دی جائے. جوان تو بیٹھ کے روٹی سڑک پر بھی کھا لے گا، ماں کبھی روڈ پر آ کے روٹی نہیں کھاتی. میرا یہ قانون نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی میں مٹھ بن جاؤں. آپ لوگ کہو گے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. نہیں، میں حق کی لڑائی لڑوں گی، ہمیشہ میں نے حق کی لڑائی لڑی ہے. اور حتیٰ کہ میں نے اتنی کوشش کری، میں خواجہ سرا کو بھی نون لیگ میں لے کے آئی ہوں پی ٹی آئی سے چھڈوا کے، کیونکہ خواجہ سرا کا ووٹ ہے، 4000 ووٹ ہیں بھاون نگر میں خواجہ سرا کے. وہ بھی کسی کی اولاد ہے، اسے بھی ماں نے پیدا کیا ہے، اس کا بھی کوئی حق ہونا چاہیے تھا خواجہ سرا کا. اس کے بھی سر پر چادر ہونی چاہیے، اس کا بھی دروازہ ہونا چاہیے کہ جس کو کھڑکا کے وہ جا سکے. اس کا بھی گھر ہونا چاہیے، اس کو بھی کاروبار ملنا چاہیے. میں نے جب ریلی نکالی 2018 میں یتیم بیوہ بچیوں کے لیے، کیونکہ جب فنڈ آیا ہوا تھا، یہ جو نیازی صاحب ہے اس نے فنڈ، بھاون نگر میں اتنا فنڈ آیا ہوا تھا، کسی نے ہیلپ نہیں کی میری. میں نے روڈ بلاک کیے، میں نے حق مانگا، میں نے یہ مانگا کہ میری بیوہ یتیم بچیوں کو جہیز دے کے دیا جائے. میری بیوی جو بیویاں اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں میوں کے پیچھے، وہ میاں پوچھتے، یہ نہیں پوچھتے پیچھے ہمارے کہ بیٹی آپ نے روٹی کھائی ہے یا بیوی نے روٹی کھائی. وہ تو باہر کھا کے آ جاتے ہیں میاں، تو ان کا تو نہیں کچھ جاتا تو ماں کا. جب ماں جب صبح اٹھتی ہے دیکھتی بیٹی بھوکی سوئی ہوئی ہے. تو میں نے اپنے خواجہ سرا بہن بھائیوں کے سروں پر بھی چادر دی، کیونکہ ان کا بھی ایک ووٹ تھا. اور میں قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے اتنے ماشاءاللہ اچھے کام کیے تھے. ہم نے پھر ان کے آگے درخواست کی، 40,000 درخواستیں گئی ہیں پورے آل پاکستان میں. اس میں سے گناہ گار بندی میں نواز رسول ہوں، تو میں نے درخواست دی اپنے بھاون نگر کے لیے. میرے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے 2018 میں مجھ سے وعدہ کیا تھا ایم پی کی سیٹ کے لیے، تو تب شاید کہ میری قسمت میں منظور نہیں تھا. تو اب میں امید کرتی ہوں کہ میرے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب ضلع بہاون نگر میں جو میرے ساتھ 2018 میں وعدہ کیا تھا ایم پی کی سیٹ کا، اب میں امید کرتی ہوں کہ وہ 2018 سے اب 2023 میں ایم پی بھاون نگر ضرور دیں گے. کیونکہ میرے قائد کو پتہ نہیں ہے، میرے قائد کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ادھر کی بیٹیاں پانی کے لیے ترس رہی ہیں. میرے قائد کو علم نہیں ہے کہ بیٹیاں روٹی کے لیے ترس رہی ہیں، کیونکہ میرے قائد تک رپورٹ ہی نہیں جاتی. میں قدم اٹھایا ایم پی کی سیٹ کے لیے، میں نے قائد سے یہ التجا بھی کروں گی، فریاد بھی کروں گی، درخواست بھی کروں گی کہ آپ نے ہمیشہ ڈویژن بہاولپور میں سیٹیں دی ہیں، آپ ہمارے ضلع کو بھی عہدہ دیں، ہمارے ضلع کو بھی ایم پی کی ایک سیٹ چاہیے. بے شک مجھے نہ دے، کسی اور کو دے دیں، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کمیاں نو رنگ لگ دے، تے اسی کمیاں تو بھی کمی ہیں، کوئی گل نہیں. رب نے دینا تو جڑے نصیبیں چ وہی ہونا ہے. تو مجھے نہیں تو کسی اور بیٹی کو عہدہ دے دے، کیونکہ عورت کو بھی آگے آنا چاہیے نا ایم پی کی سیٹ پر. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ضلع میں کوئی لیڈیز ہو جس کے پاس میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں جا کے کام لے سکیں. کیونکہ ہم اپنے بھائیوں کے پاس جاتے اعتراض کرتے ہیں، ہمارے ایم پی ایم این او سے ملنا چاہتے ہیں یا میڈیا والوں سے میری بیٹیاں مل نہیں سکتی جلدی سے. کوئی ایسی ہونی چاہیے، کوئی ورکر ایسا ہونا چاہیے جو ان کے لیے آواز اٹھا سکے. اللہ نہ کرے کل آپ کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو ہم لوگوں نے جانا ہے. آپ لوگوں نے کبھی اندر نہیں، مرد جا کے لڑکی کے سر پہ چادر نہیں دے سکتا، عورت جا کے دے سکتی ہے. میری یہ التجا ہے ایک اپنے قائد محترم نواز شریف صاحب سے بھی، اور بی بی مریم صاحبہ سے بھی، اور نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے بھی، حمزہ صاحب سے بھی میں درخواست بھی کرتی ہوں کہ ہمارے ضلع پر کرم نوازی کریں، ذرا محبت ڈالیں. کیونکہ یہ نون لیگ کا جڑ ہے، ہمیشہ ادھر سے نون لیگ کی سیٹ نکلی ہے. ہم نے اپنے قائد ہمیشہ آگے لے کے، میاں عالمداد لالے کا صاحب کو ایم این اے کی صورت میں ہمیشہ ہم آگے لے کے آئے. اپنے بھائی کو رانا روف صاحب کو ہمیشہ ایم پی کی صورت میں ہم لے کے آئے. ہم نے ساتھ دیا ان کا، ہم نے ووٹوں کا ساتھ. ہم گھر سے باہر نکلے تو ووٹ کو عزت ملی ہے، جب ہم گھر بیٹھے رہیں گے ووٹ کو عزت کون دے گا؟ کیونکہ یہ قوم کی امانت ہے، اس امانت کو ہم ضائع تو نہیں کر سکتے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی آئیں، تو ہماری ایک لیڈیز بھی آئیں جس کے ساتھ ہمارے میڈیا والے بھائی اٹیچ ہوں. کیونکہ میڈیا والوں کے بھی مسئلے خطرہ ہو جاتے ہیں، ان کے گھر میں بھی کوئی پریشانیاں آ جاتی ہیں، کوئی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ ان کا کوئی ساتھ اپنا نہیں دے سکتا، تو ہم تو کھڑے ہو کے دے سکتے ہیں نا. تو رب کا فرمان یہی ہے نا کہ کہدا بھلا نہیں کر سکتا تو وہ برا بھی نہ کرو. تے میں مثال تے سونے رب نے دیتی ہے، مدینے والے نے. تو میں یہ التجا کرتی ہوں کہ میاں نواز شریف تک میری آواز سب میڈیا والے، بھاون نگر والے پہنچائیں. میں سب میڈیا والوں کے ساتھ ہوں، ایک نہیں کہ ایک کلب کے ساتھ نہیں، میں سب بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں. ہر میڈیا والا میرا بھائی ہے، ہر میڈیا والا میرا باپ ہے، ہر میڈیا والا میرا چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے. میں سب کو التجا کرتی ہوں آپ کوشش کریں کہ بھاون نگر میں ایک سیٹ آئے ہماری لیڈیز کی.
کیونکہ ڈویژن کو آپ ڈویژن کی سڑکیں جا کے دیکھ سکتے ہیں، ڈویژن بہاولپور کی آپ ان کا شیڈول واٹر سپلائی کا دیکھ سکتے ہیں، آپ سیوریج کا دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے کوٹے میں تھوڑا سا وہ فنڈ آتا ہے تو ہماری یتیم بچیوں کے سروں پر چادر آ جائے گی۔ جو ہماری آپ دیکھتے ہیں بھاون نگر میں، آپ جٹو والی سائڈ پر چلے جائیں، ادھر پانی کا کتنا مسئلہ ہے، آپ پارک کی سائڈ پر چلے کتنا مسئلہ ہے، نمازی ادھر گزر نہیں سکتے، اتنا چیٹے ڈلتے ہیں کہ پاک انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو آپ اکثر پانی واٹر سپلائی کا کوئی پانی کی میں نے جتنا وزٹ کیا ہے نا بہاون نگر میں پانی واٹر سپلائی کا صاف نہیں آ رہا۔ دیکھو اب یہ ہم کل ہمیں ایک سیٹ ملتی ہے، کچھ تو ہمیں سپورٹ ملے گی نا قائد کی طرف سے۔ چلو ہمارے ایم این اے نہیں لا سکتے، میں تو لا سکتی ہوں نا، میں تو اپنے بھائیوں کے ساتھ چل سکتی ہوں نا، تو میں تو اپنی بہنوں کے ساتھ چل سکتی ہوں۔ یہ قدم میں نے اٹھایا ہے ایم پی اے کی سیٹ کے لیے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اللہ کرے مولا حسین کا صدقہ ہوا پنجتم پاکا 40,000 عورتوں نے پاکستان سے لسٹیں دی ہیں نام میں پتہ نہیں۔ اور میں آپ کو ایک خوشی کی بات بتاؤں، خوشی کی بات بھی کہہ دیتی ہوں، ہنسنے کی بات بھی کہہ دیتی ہوں کہ جب میرے مولا دو جہانوں کا بادشاہ لاجپال مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں اس ذات کے اوپر، قربان اس ذات میں میرے بچے بھی، میری ماں بھی، میں بھی اور میری اولاد بھی۔ تو جب حضرت حلیمہ دائی گئی تھی حضور پاک کو لینے کے لیے، خیمے میں پہنچی تو انہیں یتیم سمجھ کے سب چھوڑ گئے تھے۔ تو ان کی جو اونٹنی تھی نا بڑی نازک تھی، وہ جب پہنچی تو انہیں حضور پاک دیدار محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوا، تو انہوں نے کہا یتیم نو میں گودی لایا، سینے لایا، جو اونٹنی بیمار تھی اس کو پر لگے تو وہ اڑتی چلی گئی۔ اور سمجھے تو اب لسٹ میں جب میں پہنچی ہوں لاہور 180 میں نواز شریف کے دفتر میں، آخری لسٹ میں نام میرا ہے، 40,000 کے سب سے نیچے میں بخاری آئی ہے، مولا حسین کی اولاد کا نام آیا ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی جو حلیمہ دائی تھی ان کی اونٹنی اب میں ہوں اس ٹائم، میں وہ غریب یتیم بیمار اونٹنی تھی جو دھکے کھا کے لاہور پہنچی اپنی بیوہ یتیم بچیوں کے لیے، آخر میں ادھر جا کے میں نے قدم رکھا ہے۔ اور جب میرے سرکار مدینہ کا لاجپال کا میں امید کرتی ہوں کہ اس اونٹنی کو اتنی ان کے قدم رکھنے سے عزت مل گئی تو میں گناہ گار ہوں، تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے بھی مولا حسین نے 40,000 میں سے اٹھا کے نمبر 1 پر لازمی لے کے آئے گا، کیونکہ صدقہ اس کی ذات کا میں نے لینا ہے۔ اب آپ لوگوں کا ساتھ ہوا، آپ لوگوں کی آواز کے ساتھ میری آواز ہوئی، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نواز شریف جو وعدہ کرتا ہے نا وہ پورا کرتا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اب یہ آپ لوگوں کی آواز کے ذریعے میرے قائد تک میری آواز پہنچے کہ انہوں نے 2018 میں جو وعدہ کیا ہے نا بھاون نگر کو سیٹ دینے کا، وہ پورا کر دیں بس۔ ہمیں مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، صرف بھائیوں کی اپنی کی، نہ منسٹر کی ضرورت ہے، نہ کسی ایم پی اے نہ ایم این اے کی ضرورت ہے، مجھے صرف لاجپال کی ضرورت ہے اور آپ بھائیوں کا ساتھ کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، بیوہ یتیم مائیں میرا ساتھ دیں گی تو ضرور بھاون نگر میں سیٹ لے کے آؤں گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آدھی رات کو بھی دروازہ کھڑکائیں گے، یہ ناچیز بہن آپ کی قدم جائز کام جو ہوگا ضرور آپ کے ساتھ قدم بڑھاؤں گی، ناجائز کام تو آپ کو پتہ ہے آپ لوگ پسند بھی نہیں کرتے اور میں بھی نہیں پسند کرتی۔ اور لاجپال کے صدقے انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ ہم اپنے بھاون نگر کو بدل دیں گے، ہم اکا کریں گے پنجتم پاکا حسن حسین، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی شیر خدا، یہ پنجتم پاک کا گھرانہ ہے۔ اب ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں، میاں نواز شریف نے مجھے ایم پی اے کی سیٹ کیوں دی؟ میاں نواز شریف نے مجھے سیاست کی طور پر سیٹ نہیں دی تھی، جمعرات کا ٹائم تھا، پنجاب ہاؤس میں میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے محفل ایسے ہی سجی ہوئی تھی، میاں صاحب نے پوچھ رہے تھے کہاں سے آئے ہو، پھر میں کھڑی ہوں، میں کہا میاں صاحب میں نہ چیز غریب بندہ ہوں، کہاں سے آئی ہو؟ میں کہا جی بھاون نگر سے آئی ہوں، بھاون نگر پاکستان کا نہ چھوٹا سا غریب شہر ہے، بڑی دور، آپ لوگ اسے گاؤں کہتے، کیا چاہتی ہو؟ میں کہا جی ایم پی اے کی سیٹ چاہتی ہوں۔ میاں صاحب کہتے کیا کرو گی بی بی؟ میں کہا میاں صاحب بیوہ یتیم کی بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ رکھوں گی، تو میرے ایم پی ایم این اے جن کا سپورٹ نہیں کرتی ان کی میں کروں گی۔ میاں صاحب آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ بی بی مجھے یہ بتاؤ، مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا، وہ کون سی طاقت ہے جو میں پاکستان سے بھی باہر نکل گیا، بی بی میں واپس آیا، سعودی عرب سے واپس آیا، آ کے میں پھر وزیر اعظم تیسری دفعہ بن گیا، مجھے وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے کھینچ کی عزت دے دیتی ہے؟ آپ جیسے بھائی بیٹھے تھے، کسی نے کہا جی میاں صاحب ہمارے ووٹ، کوئی بولا ماں کی دعا، کوئی بولا میاں صاحب ہماری محبت، میں نے کھڑے ہو کے کہا میاں صاحب اجازت ہو تو میں بتاؤں آپ کو کون سی طاقت بچاتی ہے؟ میاں صاحب کہتے بتاؤ، یہ ویڈیو اس ٹائم موجود ہے، ثبوت بھی موجود ہے، تو میں آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے، بی بی مریم نے ویڈیو بنائی تھی، میاں صاحب کہتے وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے بچاتی ہے؟ میں نے کہا میاں صاحب حسن
हुसैन, हज़रत बीबी फातिमा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, या अली। ये पंचतम पाक का घराना है। शेर खुदा हज़रत अली मेरे हजूर पाक के शेर हैं, और जो शेर खुदा हज़रत अली है उनका शान है शेर। तो मियाँ साहब आपके सर पर शेर खुदा का हाथ है, आपका शान भी शेर है। आपके ऊपर पंचतम पाक का साया, आप इसलिए बच जाते हो, डूबते नैया आपकी तर जाती है। अब देखे मियाँ साहब फिर बचे बैठे हैं, आपने देखा नहीं, अमेरिका से आए, बच के आए कि नहीं आए। हर पेशी उनकी दूर होगी, हर मुसीबत उनकी दूर होगी, क्योंकि शेर खुदा पंचतम पाक का साया है। मैंने मियाँ साहब को यह भी कहा, वजीर आजम थे वो पाकिस्तान के, सुन लें आप। मैं कहा मियाँ साहब जब तक आपके सर पर शेर खुदा हज़रत अली का साया है ना, आपको कोई नहीं गिरा सकता। आप उसके बदले कोई और शान रख ले, मैं कहती हूँ आपको फिर आप डूबेंगे। मियाँ साहब कहते लिख नाम MP की सीट फैसलाबाद होएगा, तो फैसला 2019 नहीं होया, 18 नहीं होया। मेरा सबर है हुण 2023 मैं उम्मीद करनी आ मेरे कायद नूं सदका ते मेरे पंचतम पाक दा मिलिया है, क्योंकि ਉਹਦੇ सिर ते शेर खुदा दा हत्थ है, ते ਉਹ ਡੁੱਬਦੀ ਨਈਆਂ ਉਹਦੀ ਟਾਰ ਦਿੰਦਾ शेर खुदा दी। ते मैं भी गुनाहगार नवासी हाँ, तो मैं उम्मीद करनी हाँ अपने कायद ते रिक्वेस्ट करनी हाँ कि वो इस गल नूं जरूर याद करनगे। वो मेरी बोली, वो मेरे बात, मियाँ साहब कहते अब मुझे समझ आई मैं क्यों मेरे पर टेंशनें ख़त्म होती हैं। फिर मियाँ साहब को पता चला कि शेर जो है ना मेरा शेर है, वो मेरे शेर खुदा का शेर है, इसलिए मियाँ साहब को पता चला मैं बचना। फिर मियाँ साहब ने रखा कि इसका नाम MP की सीट में लिखो, फैसला इसका बाद में करते हैं। और किस्मत मेरी क्या थी कि मियाँ साहब उस टाइम तीसरे चौथे दिन गिरफ्तार हो गए थे। मेरे कायद ने बड़ा सब्र किया, उन्होंने कैसे जेलें काटी। तो हम लोगों को तो सिर्फ देखना आता है, हम तो कानों से सुनते कायद हमारे ऐसे, तो हम उसके कदमों नक्श पर चल रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे कायद पंचतम पाक के सदके बचते आए हैं, और वो पंचतम पाक के सदके मुझे भी सीख देंगे इंशाअल्लाह। वो कहते हैं करम करना तो लजपाल का है जिसको सरकार कहते हैं, करम करना तो लजपाल का है जिसको सरकार कहते हैं। आप दर दर से क्या मांगते हो, सरकार से मांग के देख लें। थैंक यू सो मच।